عرض کر رہا ہوں عائشہ انتہا کی گھڑی آ گئی. یہ فرمائش قاری صاحب نے کوئی بہت اعلیٰ کی. یہ ایک واقعہ عشق ہے حضرات. یہ اللہ کریم نے بندہ ناچیز پہ فضل فرمایا. یہ واقعہ لکھا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سنتے جائیے, ایک کیفیت بنتی جائے گی. عرض کر رہا ہوں عائشہ انتہا کی گھڑی آ گئی, ظلمتوں کی گھٹا چار سو چھا گئی. عائشہ انتہا کی گھڑی آ گئی, ظلمتوں کی گھٹا چار سو چھا گئی. تھے منافق بڑے زور سے پیش پیش, ان کی محنت بھی تو رنگ لائی گئی. مصطفیٰ بھی بہت ہی پریشان تھے, اور ابو بکر کے لب پہ ارمان تھے. جب ہوا علم عائشہ کو اس بات کا, بھول گئی وہ پتا لوگ دن رات کا. آ کے چہرے کا جائزہ لیا, بس یہ مکھڑا تو عائشہ سے ناراض تھا. بس یہ مکھڑا تو عائشہ سے ناراض تھا. میں حدیث پڑھ رہا ہوں, اپنے گھر کی اجازت میری مان لی, جو عنایت اشارے سے آقا نے کی. پہنچ کر گھر مصلی پہ ماں گر پڑی, اور سجدے میں سر رکھ کے رونے لگی. میرے مولا میری جگ ہنسائی ہوئی, مجھ سے ناراض ساری خدائی ہوئی. میرے سرتاج مجھ سے خفا ہو گئے, میری محبوب سے کیوں جدائی ہوئی. میری محبوب سے کیوں جدائی ہوئی. ہے میرے اللہ مجھ پہ مریم کی مانند تو انعام کر, میری عیبت بیاں تو سرے عام کر. مشورے اس طرف مصطفیٰ لے رہے, اور آنسو بھی آنکھوں سے تھے بہہ رہے. اس وقت تم بخود سارے اصحاب تھے, میرے آقا کے غم میں وہ بے تاب تھے. کہ اچانک فاروق جلال آ گیا. زندہ باد شان امی عائشہ, زندہ باد شان امی عائشہ, زندہ باد. اس وقت تم بخود سارے اصحاب تھے, میرے آقا کے غم میں وہ بے تاب تھے. کہ اچانک فاروق جلال آ گیا. پھر کیا ہوا؟ دفاتر مصطفیٰ کو قرار آ گیا. دفاتر مصطفیٰ کو قرار آ گیا. ہانگ کانگ کے مسلمانوں, میں کیا کہہ رہا ہوں, ہانگ کانگ کے مسلمانوں, کملی والے نے پوچھا اے عمر تو نے حق گوئی کی ایسی ڈالی کمند کہ تیری رائے اللہ کو بھی ہے پسند. اے عمر تو نے حق گوئی کی ایسی ڈالی کمند کہ تیری رائے اللہ کو بھی ہے پسند. اے عمر آج میرا تمل ٹھار دے, اے عمر آج میرا تمل ٹھار دے. حق پرستی کا تو ایک گوہر بار دے. سن کے قول پیغمبر عمر نے کہا, مفتی شعیب صاحب سن کے قول پیغمبر عمر نے کہا, ہے سوال ایک میرا ہے میرے دل ربا. سن کے قول پیغمبر عمر نے کہا, ہے سوال ایک میرا ہے میرے دل ربا. آپ کے جسم اطہر پہ مکھی کبھی اس عمر سے ابھی تک نہ دیکھی گئی. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. گلی گلی نگر نگر, گلی گلی نگر نگر,
خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آئی ہاتھ بلند کر کے کہو سبحان اللہ۔ آپ کے جسم اطہر پہ مکھی کبھی، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ آپ کے جسم اطہر پہ مکھی کبھی، اس عمر سے ابھی تک نہ دیکھی گئی، جو گزارے تیرے ساتھ دن اور رات۔ الخبیثات، پڑھو پڑھو، الخبیثات، ایک عام انسان جیسا ہوگا ویسی اس کو ملے گی۔ اللہ کے نبی الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، آپ کے جسم اطہر پہ مکھی کبھی، اس عمر سے ابھی تک۔ بھائی بہت آخری 5 سے 7 منٹ ہیں، یقین کیجئے ہم اپنے ایمان کی تازگی کی معراج پہ جا رہے ہیں۔ عرض کر رہا ہوں آپ کے جسم اطہر پہ مکھی کبھی، اس عمر سے ابھی تک نہ دیکھی گئی، جو گزارے تیرے ساتھ دن اور رات، وہ ایسی سمجھ میں نہ آئے یہ بات۔ میں سمجھ رہا ہوں یہ میرا خیال ہے کہ بلال نے پڑھ کے پوچھا ہوگا عمر، لیکن انہوں نے علاج کیے۔ بلال نے پڑھ کے پوچھا عمر ابن عبد کیا کر سکتے؟ پھر فاروق نے کہا ہوگا ایک اشارہ تو فرمائیے مصطفیٰ۔ آپ کے جسم اطہر پہ مکھی کبھی، اس عمر سے ابھی تک نہ دیکھی گئی، جو گزار۔ یہ میں نے سالوں پہلے لکھی ہے، بہت بچپنے کے قریب کے زمانے میں کہی ہوئی یہ چیز ہے، یہ کافی وقت بعد میں نے اس کا اظہار کیا ہے۔ دیکھیے عرض کر رہا ہوں آپ کے جسم اطہر پہ مکھی کبھی، اس عمر سے ابھی تک نہ دیکھی گئی، جو گزارے تیرے ساتھ دن اور رات، وہ ایسی سمجھ میں نہ آئی یہ بات۔ عمر کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی؟ فیصلہ مصطفیٰ آپ فرمائیے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا عمر میں کیا فیصلہ کروں؟ عمر کہنے لگے فیصلہ مصطفیٰ آپ فرمائیے، صرف اپنا نکاح خان بتلائیے۔ میرا اور تیرا نکاح میری گلی محلے کی مسجد کا امام پڑھا ہے۔ فاروق اعظم کہنے لگے یا رسول اللہ یہ رشتہ کتھے ہویا ہے، یہ نکاح کس نے پڑھا ہے؟ اللہ کے حبیب نے آسمان کی طرف منہ مبارک اٹھا کے شہادت کی انگلی اٹھائی ہوگی، آگے چلیے۔ عرض کر رہا ہوں فیصلہ مصطفیٰ آپ فرمائیے، صرف اپنا نکاح خان بتلائیے، کس نے دلہن بنایا اسے آپ کا، کس نے دامن تھمایا اسے آپ کا۔ اب کیا ہوا؟ وہ فاروق نیام سے تلوار نکال کے یوں کر کے کہتا ہے یہ بہتان واللہ میرے نبی، ہے یہ بہتان واللہ میرے نبی، اور عمر کی ہے حاضر یہ سیف چلی۔ بلال کیا کریں گے؟ فاروق کریں گے ایک اشارہ فرمائیے مصطفیٰ، پھر میں توبت کر کو چکھا دوں مزہ۔ مصطفیٰ مطمئن اور مسرور ہوئے، سارے غم میرے آقا کے کافور ہوئے، سارے اصحاب باہم گلے مل گئے، سارے اصحاب باہم گلے مل گئے، مصطفیٰ اپنے سسرال کو چل دیے۔ شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، مصطفیٰ کے ہم سفر، ابو بکر، ہم سفر، ابو بکر، عزت امی عائشہ زندہ باد، عزت امی عائشہ زندہ باد۔ سیدہ نے نہ کھایا نہ پیا،
بس مسلح پہ روتی رہی اتنے دن مسلح پہ روتی رہی. پھر کیا ہوا آپ کی توجہ چاہتا ہوں. مصطفیٰ مطمئن اور مسرور ہوئے, سارے غم میرے آقا کے کافور ہوئے, سارے اصحاب باہم گلے مل گئے, مصطفیٰ اپنے سسرال کو چل دیے. مدینہ مسجد سے نکلے, یہ خوفہ ہے ابو بکر صدیق, خوفہ ہے ابو بکر صدیق. باقی سارے دروازے بند کر دو, بخاری ہے, ایک بھی بند کر دو, یہ صدیقی دروازہ بند نہیں کرنا. آج بھی جب تو باب سلام سے داخل ہوتا ہے, تھوڑا سا آگے آپ پھر یوں سے یوں ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ جو جگہ ہے ریاض الجنہ سے پہلے یہ صدیق اکبر کا گھر ہے. پہلے سارے دروازے مسجد میں کھلتے تھے, نبی پاک نے فرمایا سارے بند کر دو, الا صرف صدیق اکبر کا دروازہ بند نہیں کرنا, یہ خوفہ بند نہیں کرنا. آقا پہنچ گئے, منظر کیا ہوا؟ رومان نے پھر کہا عائشہ. اب تو حدیث کی کلاس میں پہنچ چکے ہیں, حضرت شیخ الاسلام صاحب کے سامنے بیٹھ چکے ہیں, ہم بخاری کھول رہے ہیں, ہم دیگر کتابیں پڑھ رہے ہیں, عفق کا واقعہ میرے سامنے ہے. رومان نے یوں کہا عائشہ دیکھ لو آ گئے ہیں تیرے دل ربا, دیکھ لو آ گئے ہیں تیرے دل ربا. مصطفیٰ نے کہا اے حمیرہ میری, مصطفیٰ نے کہا اے حمیرہ میری, تیری تقدیس پر خود خدا ہے گواہ, تیری تطہیر پر خود خدا ہے گواہ. عائشہ خوش ہوئی اور سجدہ کیا, عائشہ خوش ہوئی اور سجدہ کیا. منافقوں کا ہمیشہ یہی حالت ہے, پوری سارا کچھ کرتے ہیں, مطمئن رہے اخلاص والا, اخلاص والا بندہ مطمئن رہے, اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. عائشہ خوش ہوئی اور سجدہ کیا. ابن عباس وہ ہو گئے منافق تباہ, ابن عباس ہو گئے وہ منافق تباہ. عائشہ انتہا کی گھڑی آ گئی. میرے